آئے میں دو تین باتیں دلہا دلہن کے لیے جو ہے اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دین اسلام سب سے عظیم دین ہے، کائنات کا سب سے عظیم دین اسلام ہے، اور اسلام کے اندر جو اصول بتائے گئے ہیں زندگی کے ہر موقع پر وہ سب سے عظیم ہے۔ شادی کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے دلہا دلہن کے بارے میں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اتنی پیاری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ دیکھیے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دلہا دلہن ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ محبت کا اور نہ رحمت کا، دونوں ایک دوسرے کو پرایا سمجھتے، نہیں پتہ یہ کون ہے اور کون کس حال میں ہے۔ لیکن جب دلہا دلہن بن جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودت ایک لفظ ہے اور رحمت ایک لفظ ہے، دونوں لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ مودت، محبت جب ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کا فائدہ پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، مودت اور محبت میں، اور رحمت میں ہر تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ جو لوگ مکہ مدینہ گئے ہیں دیکھے ہوں گے، میں نے بڑے مناظر دیکھے ہیں، بڑھیا ہے بڑھیا، اور ایک بڈھے کو ویل چیئر میں دھکا دے کے لے جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بیوی ہے، وہ شوہر ہے۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ مودت اور محبت کا۔ اور کبھی الٹا ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی ویل چیئر کو دھکا دے رہا ہے اور بڑھیا ویل چیئر میں بیٹھی ہے۔ یہ جذبہ اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ہم مارکیٹ سے نہیں خرید سکتے، یہ اللہ رب العالمین ہے جو دل میں ڈالتا ہے۔ مودت اور محبت کا جذبہ، مودت اور رحمت کا جذبہ اللہ رب العالمین ڈالتا ہے، یہ مارکیٹ سے ہم نہیں خرید سکتے، نہ صدارت سے، نہ وزارت سے، نہ تجارت سے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر ایک جگہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ اللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ آج میں ایک دعوت دے کے جا رہا ہوں، مسلمانوں، قرآن سب احترام کرتے ہیں قرآن کا، چھوڑو موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک، اس پہ وقت مت ضائع کرو، اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھو۔ اللہ ایمان تازہ ہوگا، ایمان بڑھے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا اور آخرت میں جنت مل جائے گی۔ اللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سمجھیں گے تب تو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ اللہ نے لباس کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ سمجھیے تو واقعی میں اللہ تو نے کیسی کتاب نازل کی کہ واقعی میں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لباس کا تین کام ہے، لباس کا تین کام ہے۔ ایک تو لباس ہمارے جسم سے چمٹا ہوا ہے، بالکل قریب ہے۔ ایسی میاں بیوی دلہا دلہن شادی کے بعد ایک دم قریب ہو جاتے ہیں، ایک دم سب سے قریب جسمانی طور سے صرف دلہا دلہن کا رشتہ ہے، دنیا میں کسی کا رشتہ نہیں ہے، کسی کا نہیں۔ تو ایک یہ قربت ہے، جس طرح لباس قریب ہے ہمارے جسم سے، اور دوسرا ہر انسان کے جسم کے اندر داغ اور دھبے ہیں۔ اگر ابھی کپڑا اتار دیا جائے تو پتہ چلے گا کس کے جسم کتنے دھبے ہیں، لیکن یہ لباس ہے کہ ہمارے جسم کے دھبے کو چھپاتا ہے نا؟ تو میاں بیوی ہی ایک دوسرے کی برائی کو چھپائیں، جیسے لباس نے تمہارے جسم کے برائی کو اور تمہارے داغ دھبے کو چھپایا ہے، اسے اللہ نے لباس کہا۔ اور ایسے ہی انسان کیسا بھی بدصورت ہو، لباس اچھا پہن لیتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے جو اوپر سے نیچے تک اس کا لباس بڑا اچھا ہو، چاہے وہ کالے کلر کا ہو، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کے یار یہ تو ہے کالا لیکن لباس میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اچھے لباس سے بندہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے، خوبصورتی کا ذریعہ بنے، عیب چھپانے کا ذریعہ بنے، اچھائیوں کو لوگوں میں پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ جس طریقے سے لباس نے ہمارے جسم کے داغ دھبوں کو چھپایا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے داغ دھبے کو چھپائیں، برائیوں کو، خامیوں کو چھپائیں۔ نہ شوہر کسی دوسرے کے پاس جا کر اپنی بیوی کی برائی بیان کرے اور نہ بیوی کسی اور کے پاس جا کر اپنے شوہر کی برائی بیان کرے۔
اور دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے. تو اللہ رب العالمین نے دلہا دلہن کے بارے فرمایا. اور پھر ایک اور